بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے وہ بار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ میں اس سے قبل کہ آج مصور علی بلوچ کے سوئم کے موقع پر اپنی بات چیت کا آغاز کروں، رات کو میں اس کے بنائے ہوئے پرانے پروگرامات نکالے اور اس میں سے ایک پروگرام مجھے بڑا پسند آیا جو کہ پاکستان کے معروف نعت خواں قاسمی برادران کے ساتھ کیا گیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں ہوا تھا۔ رات کو میں نے اس کو شیئر بھی کیا ہے، میرے پیج پہ موجود ہے۔ اس میں مختلف کلام جو ہے نعتیہ کلام پیش کیے گئے اور اس پر مصور کا جو تبصرہ تھا اور اس پر جو مصور کو راحت اور آسودگی مل رہی تھی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور سونا لگتا ہے علی دا نا، اور دیگر بڑے مشہور و معروف کلام۔ اس میں کچھ موت سے متعلق بھی کلام ہے، تو اس پر ایک وجہ طاری تھا اور بڑا بہترین پروگرام ہے، آپ دیکھیے گا۔ مصور کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ مصور علی بلوچ جو ہے وہ ایک فرد کا نام نہیں، ایک تحریک کا نام تھا، ایک ادارے کا نام تھا، ایک تخلیق کا نام تھا۔ مصور علی بلوچ اپنے تمام تر مسائل اور اپنے تمام تر کم وسائل کے باوجود ایسی تحریک کا نام تھا کہ جو تحریک جو ہے مظلوم کو حوصلہ دیتی ہے، جو تحریک یہ کہتی ہے کہ کوئی شخص کہیں بیمار ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کا پروگرام کر لیا جائے، کیونکہ ہم میڈیا سے وابستہ ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا پروگرام کر دیں اور اس کو حوصلہ مل جائے، اس کی مدد ہو جائے، اور الحمدللہ اس کی مدد ہو جایا کرتی تھی۔ کوئی ایسا ٹیلنٹ ہمارے ملک میں ہے کہ جو اپنی غربت کے باعث وہ مقام حاصل نہیں کر سکا کہ جو مقام اس کو ملنا چاہیے، تو ایسے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا ہے تو مصور بلوچ وہاں پہنچ جایا کرتا تھا اور ایسے ٹیلنٹ کو اجاگر کیا کرتا تھا، اور الحمدللہ اس کو وہ مقام مل جاتا تھا کہ جو معاشرے میں اس کو حاصل کرنا ہوتا، جو اس کا حق بنتا تھا۔ تو مصور علی بلوچ ایسی تحریک کا نام ہے کہ جو تحریک ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زندگی کی نعمت سے سرفراز کیا تو اس کا کام ہے کہ وہ اپنے مسائل اور مصائب کا رونا رونے کے بجائے جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ مصور علی بلوچ جی تقریباً 2 ماہ کا عرصہ، مجھے بہت سے لوگوں نے فون کیا، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ ایک تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری ٹیم کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں سلامتی کے۔ فرید بلوچ ہیں ہمارے پہلا کیمرہ مین، مصور ہی لے کے آئے ان کو، مصور کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ اپنا اسماعیل ہیں، مدثر ہیں کیمرے کے پیچھے، مدثر کو بھی مصور ہی لے کے آئے وجہ سے، اور مدثر نے کام کیا کافی عرصہ۔ شہباز ہیں ہمارے ساتھ، حسین ہیرو ہیں، بیمار ہیں آج نہیں آ سکے، اس طرح اور دیگر کئی لوگ ہیں جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ تو وہ جانتے ہیں کہ ایک تو اس بندے میں یہ خوبی تھی کہ وہ واقعی استاد تھا، اور استاد میری نظر میں سب سے اہم استاد کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ کسی کو بتانے میں بخیلی سے کام نہیں لیتا۔ ہمارے معاشرے کا یہ بھی المیہ اس وقت ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ کچھ بھی اگر جانتا ہے، کوئی بھی علم ہے، تو وہ کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ استاد بھی ختم ہو گئے، لہذا وہ شاگرد بھی ختم ہو گئے۔ تو مصور میں یہ خوبی تھی کہ وہ جو جانتا تھا وہ فوراً کسی کو منتقل کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ یار میں آج اس کو منتقل کر دوں گا تو کل کو یہ میری ٹانگیں نہ کہیں کمزور کر دے۔ تو واقعی وہ استاد کا جو خصوصی وصف تھا وہ اس کے اندر تھا۔ بحیثیت اینکر میں نے آپ کو بتایا کہ بحیثیت صحافی کہ جو ہماری صحافت کا اسلوب ہے کہ کس طرح خدمت خلق کی جائے، اور ہمارا تو موٹو بھی یہی ہے۔ مصور بلوچ جی تقریباً 2 ماہ کا عرصہ لگا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی کم، کہ ہمارا ساتھ چھوڑ گیا۔ ہمیں یقین نہیں آتا، لیکن موت برحق ہے،
لیکن میں اس کے حوصلے کو داد دینا چاہوں گا کہ جب اسے یہ معلوم چل گیا کہ مجھے جگر کا کینسر ہے اور اس اسٹیج پر ہے کہ اب یہ پیوند کاری بھی نہیں ہو سکتی. یہ بات ہمیں تو معلوم تھی, اس کے بھائی وغیرہ عزیز و اقارب سب کو معلوم تھی, لیکن ہم نے ان سے چھپا رکھا تھا. تو اس کے بعد پھر اس نے جب مجھے میسج کیا اور میں نے جب اس میسج کا جواب دیا تو اس کے بعد اس نے ایک حوصلہ اپنے اندر قائم کیا اور ہمارے درمیان یہی بات طے ہوئی کہ اب زندگی کے جتنے بھی دن باقی ہیں کوئی دن ضائع نہیں کرنا, اور صبح اٹھنا ہے تو پھر یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ آج شام تک میں کیا اچھا کام کر سکتا ہوں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے محلے کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر کے لیے. تو الحمدللہ ہم نے اس کام کا آغاز کر دیا اور ہم نے ایک دن بھرپور گزارا. اس کے بعد پچھلا ہفتہ الحمدللہ بیماری کے باوجود اور یہ سب چیزیں جاننے کے باوجود بھرپور گزارا. اور ہمیں یہ تھا کہ شاید مصور کے پاس ابھی وقت ہے, کیونکہ ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ڈاکٹروں کے لحاظ سے بھی وقت تھا, لیکن سب سے بڑا تو فیصلہ کرنے والا اوپر بیٹھا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس نے جہاں آفرین کے سپرد کر دی اور تکلیف میں نہیں گیا. میں اس موقع پہ خاص کر اپنے ان تمام دوستوں کا جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ انہوں نے منع کر رکھا ہے, لیکن مصور مجھے بتاتا رہا ہے, لہذا مجھے تمام معاملات کا علم ہے. میں ان تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جو بیماری کے دوران اس کو حوصلہ دیتے رہے. میں ادارے کی جانب سے ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جو جنازہ و تدفین میں شریک ہوئے اور اپنے اعمال کی بہتری کا سبب بنے. آج اس سوئم کی تقریب بھی ہے. میں اس موقع پر یہ بھی آپ کو اعلان کرنا چاہوں گا کہ میری ان کے بھائیوں سے بھی بات ہوئی ہے اور تمام اہل خانہ سے بھی بات ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں موجود ہوں. تو ایک ہم جو ہے کیٹیگری جو ہے انشاءاللہ تعالی مصور علی بلوچ کے نام سے ہم نے وقف کرنے کا ارادہ کیا ہے. ہمارے چینل میں ایک باقاعدہ سلسلہ مصور علی بلوچ کے نام سے رہے گا, جب تک ادارہ رہے گا یا جب تک میری زندگی رہے گی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام ہم جاری رکھیں گے. اس میں ہم وہی کام کریں گے جو مصور کرنا چاہتا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ کسی مظلوم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے, کسی بیمار کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے. اگر میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس کا پروگرام کر کے نشر کروں. الحمدللہ ہوا. فرید آپ کو معلوم ہے کہ کئی ہماری سائٹ پر پروگرام موجود ہیں کہ جو پروگرام مصور نے کیے اور جب اس کو ڈالا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی مدد ہوئی. اور تو اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ اس کے بچوں میں سے کسی کو آگے لایا جائے تاکہ وہ باپ کے مشن کو جاری رکھ سکیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اولاد کی جو نیکیاں ہوتی ہیں, اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے اس کا ثواب جو ہے اس کے والدین تک جاتا ہے. تو میں اس موقع پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ مصور علی بلوچ نے بہترین زندگی جی اور موت کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہوا ایک مثالی موت کے کلمہ طیبہ نصیب ہوا اور جہاں آفرین کے سپرد کی. اللہ تبارک و تعالی مصور علی بلوچ کی مغفرت فرمائے, اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو لرزشوں کو معاف فرمائے اور تمام پسماندگان کو حوصلہ اور صبر جمیل عطا فرمائے.